سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے لے کر 202 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، اے مسلمانوں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں فضل سے مراد رزق حلال ہے، روزی روٹی کا انتظام ہے، کاروبار ہے، مزدوری ہے۔ آیات حج سے متعلقہ ہیں، یعنی حج کے سفر میں کوئی بندہ وہیں ایام حج میں بھی اگر کوئی مزدوری کر لے، کوئی کسی کے پاس چند روزہ نوکری کر لے تو اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ گھر سے نیت ہی نوکری کرنے کی ہو اور حج اس کے تابع ہو، یہ تو پھر اخلاص میں کمی آ جائے گی، حج خالص نہیں رہتا۔ لیکن ارادہ خالص حج کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پر ایک بندہ ایک کام کرتا ہے بال کاٹنے والا، تو وہاں پر مینا میں آپ جانتے ہیں کہ جب عرفات سے واپس آتے ہیں مزدلفہ سے، تو 10 ذی الحج کو آپ کنکریاں مار کے آتے ہیں تو بال کٹاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس طرح ہے لوگوں کے بال کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ان سے 5-5 ریال لینا شروع کر دیتا ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس کے حج میں کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں حج میں بڑے بڑے میلے، کاروباری منڈیاں لگی کرتی تھی۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں کہ حج کے زمانے میں کاروبار منڈی شنڈی جانا، وہاں بھی دنیا کی بحث ہوتی ہے، تو یہ تو پھر حج کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اپنے رزق اور روٹی کی تلاش اگر تم حج کے دنوں میں بھی کرو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ آپ جانتے ہیں عرفات وہ میدان ہے جہاں حج کا رکن اکبر ادا ہوتا ہے۔ حج کا رکن اکبر، 2 بڑے رکن ہیں، ایک طواف زیارت اور دوسرا وقوف عرفات، یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر مغرب کے غروب ہونے تک میں سے کسی ٹائم بھی بندہ وہاں سے اگر بیٹھ جائے تھوڑی دیر، حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں وہاں سے گزر جائے، بیمار کو چارپائی سے وہاں سے گزار لیا جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے وہاں پر، میدان عرفات سے اگر گزر جائے تو کہا گیا جب تم عرفات سے واپس لوٹو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ مشعر حرام کون سی جگہ ہے؟ مزدلفہ کا آخری کنارہ، وہاں سے لے کر حرم کی حدود تک یہ سارا علاقہ مشعر الحرام ہے۔ وہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسجد المشعر الحرام موجود ہے۔ تو وہ جو علاقہ ہے اس میں آج عرفات سے واپس آؤ تو یہ مت سمجھو کہ حج ختم ہو گیا، نہیں، مشعر حرام کے پاس، یعنی تمہارے مینا میں خیمے لگے ہوئے ہیں، آگے حرم کی طرف جا رہے ہو، تو وہ مقامات ہیں جہاں پہ ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ کو یاد کرے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی نعمت حج پر شکر ادا کیا جائے، اللہ نے دولت اسلام دی اس پہ شکر ادا کیا جائے، آقا کریم علیہ السلام کا امتی بنایا اس پہ شکر ادا کیا جائے، اللہ سے نعمتیں مانگی جائیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اے لوگو اللہ کی ہدایت آنے سے پہلے، مسلمانوں جب تک اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی تو تم اس وقت تک گمراہوں میں سے تھے، کافروں میں سے تھے۔ یہ تو اللہ نے اپنے نبی پاک کے ذریعے ہدایت دی تو تم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور گمراہی سے نکل آئے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، اور پھر کہا جا رہا ہے خاص طور پر اس کے مخاطبین سرداران قریش مکہ، جو سمجھتے تھے کہ ہم تو متولیان کعبہ ہیں، ہمارے لیے عرفات جانا ضروری نہیں،
ہم بس مزدلفہ پہ چکر لگا کے آ جایا کریں گے، ہمارا حج ہو جایا کرے گا۔ یعنی ان کے ذہن میں خیال تھا یہ باہر کے لوگ ہیں، عام لوگ، یہ عرفات تک جائیں گے، ہم تو چونکہ سردار ہیں اور ہم کعبے کے متولی ہیں، بس ہم مزدلفہ تک جا کر وہی گزار کے آ جایا کریں گے ٹائم۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا کہ تم قریش کے ہو، تمہارے لیے حج کی احکامات اور ہو جائیں، اوروں کے لیے اور ہو جائیں، باقی لوگ عرفات جا کے بیٹھے، تم پہلے مزدلفہ سے ہو کے واپس آ جاؤ، یہ خدا کی عبادت ہے، کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے آیا کرو واپس، یعنی عرفات سے واپس آیا کرو جہاں سے باقی لوگ ٹھہر کے آتے ہیں، وہاں تک تم بھی جایا کرو۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ زمانہ جاہلیت میں تم جو کرتے رہے، کبر و تکبر اور اپنی خاندانی عصبیت اور اپنے نسل کے غرور، یہ ساری باتیں گناہ تھی، پہ اللہ سے معافی مانگو تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے مناسک ادا کر لیا کرو، حج کے مناسک یعنی حج سے متعلقہ عبادات، مناسک منسک کی جمع ہے، عبادت ہے، حج کی عبادت ہے، جب تم کر چکے کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر اللہ کو ایسے یاد کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ خدا کو یاد کیا کرو۔ اب یہ باپ دادا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ زمانہ جاہلیت کے کافر جو لوگ تھے، حج کرنے کے بعد بیٹھ کے پھر جب اب مجلسیں لگ جاتی، بندے اکٹھے ہو جاتے، پھر ڈینگے مارتے، ہم فلاں کی اولاد ہے، ہمارا دادا ایسا تھا، ہمارا بزرگ ایسا تھا، وہ کھانے کھلاتا تھا، وہ سخی تھا، اپنے باپ دادا کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے، ان کا ایک رواج تھا۔ حج سے فارغ ہوئے، جماعتیں محفلیں بیٹھ گئیں تو پھر اپنی اپنی قبیلے کے فخر، اپنے خاندان کے فخر وہ بیان کرنا شروع کر۔ اللہ نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، جب کر چکو تب بھی اللہ کو یاد کرو، وہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، جیسے ماں باپ کو کرتے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے، یعنی اللہ سے خیر مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی مانگتے ہیں، ہمیں کار دے، ہمیں کوٹھی دے، ہمیں پلاٹ دے، ہم بچے کی نوکری دے، یہ کر وہ کر، ساری دعائیں ان کی دنیا کے بارے میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو آخرت کا طلبگار ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اسے آخرت دیں؟ دنیا کا طلبگار تھا تو دنیا لے جائے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کوئی چیز کسی کو تب ملتی ہے جب وہ اس کی طلب کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس نے ساری طلب ہی دنیا کے لیے کی، جیسا کہ آج کل ہمارا حال ہے، صبح سے لے کے شام تک دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے کوئی دعا بھی مانگے تو تب بھی صرف دنیا مانگے، اور آخرت کا اس کے ذہن میں کوئی خیال ہی نہ ہو کہ اللہ سے خاتمہ بالخیر مانگ لے، خاتمہ بالایمان مانگے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن امن مانگے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مانگے، پل صراط پہ سلامتی مانگے، آقا کے ہاتھ سے جام کوثر مانگے، سرکار کی شفاعت مانگے، اللہ کی رحمت مانگے، جنت مانگے، اس کا یہ دھیان ہی نہیں تھا دنیا کے اندر ان چیزوں کا، تو فرمایا پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں میں یقول، جو اس طرح دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر۔ خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ آپ دنیا مانگو تو دے گا، تو دنیا کے ساتھ آخرت مانگو گے تو نہیں دے گا؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس سے دنیا بھی مانگو، اس سے آخرت بھی مانگو، وہ دنیا بھی عطا فرمائے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ سے وہ ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا سامان موجود ہے۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہے، آپ کے اپنے ظرف میں کمی ہے مانگنے کے حوالے سے، آپ نے ہی چھوٹی چیز مانگ لی۔ اگر آپ اللہ سے بڑی نعمتیں مانگتے اور چھوٹی بھی مانگتے تو اللہ چھوٹی بھی عطا فرماتا، بڑی بھی عطا فرماتا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پروردگار سے دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو ہماری التجاؤں کو قبول فرما کے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.